چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہے اور ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے فراڈ کا کیس پچھلے 7 سالوں سے زیر التوا ہے، چونکہ وہ لیڈر اور وہ پارٹی جس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے انہیں جھوٹے نعرے دے کر کروڑوں اربوں روپے ان سے ہتھیائے ڈونیشنز کے نام پر، اور ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جو خون پسینے کی کمائی تھی اسے پاکستان میں انلیگل طریقے سے نہ صرف لایا گیا بلکہ اس سے درجنوں غیر قانونی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکاؤنٹس کھولے گئے اور ان اکاؤنٹس کو چھپایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، قوانین سے، اور انہیں پرائیویٹ طریقوں سے آپریٹ کر کے کروڑوں روپے خرد کیے گئے اس پیسے میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ٹرسٹ تھی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جس چیز کی صراحاً ممانعت ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے، غیر ملکی ذرائع سے، غیر ملکی شہریوں سے، غیر ملکی کمپنیوں سے، غیر ملکی لابیز سے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی نے پاکستان دشمن ممالک کے ذرائع سے بھی غیر آئینی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی۔ یہ تمام ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے گئے اور گزشتہ 7 سالوں میں پی ٹی آئی مسلسل مختلف قانونی موشگافیوں کا سہارا لے کر، لیگل پروسیجرز کا سہارا لے کر کبھی الیکشن کمیشن کو روکتی رہی، کبھی عدالتی کارروائی کو روکتی رہی، اور اس غیر ممنوعہ فنڈنگ کیس سے راہ فرار اختیار کرتی رہی۔ بالآخر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے کئی سالوں پہ محیط تحقیقات کی رپورٹ کمیشن کو جمع کرا دی، اور جب یہ رپورٹ جمع کرائی گئی تو پی ٹی آئی نے اس کارروائی کو مخفی یا خفیہ رکھنے کا مطالبہ کیا کہ اس کارروائی کو ان کیمرہ رکھا جائے، اس لیے کہ ان کی چوری پکڑی گئی۔ آپ اپنے گناہوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے قوم کو جواب دہ ہیں، اور ہم آپ کو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے، چونکہ غیر قانونی، غیر آئینی اور ملک دشمن ذرائع سے حاصل کی جانے والی فنڈنگ کو پی ٹی آئی مسلسل پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے، مخالفین کی کردار کشی کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں فنڈنگ کے قوانین کا احترام کریں، مگر ایک پارٹی جو ہے وہ غیر آئینی ممنوعہ ذرائع سے ملک دشمنوں کے پیسوں کے ساتھ پاکستان کے سیاسی عمل کو تہو بالا کرے، اس میں مخالفین کی کردار کشی کرے، اس میں سیاسی عمل کو ہائی جیک کرے۔ ہم جو جہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم نے تحریری طور پر بھی اپنے چیف الیکشن کمشنر کو ایک لیٹر دیا ہے، ہمارے دستخط شدہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی چوری پکڑی گئی ہے، جو ان سے اب تلاشی کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی تلاشی دیں، ورنہ ان سے اب زبردستی تلاشی لی جائے گی۔ جن ملکوں سے
پاکستان دشمن ملکوں سے فنڈنگ آئی ہے پاکستان کی جمہوریت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمارے ملک دشمنوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جماعت کو فنڈنگ کی تاکہ پاکستان کو ایسے موڑ کا خدا نخواستہ لے آئے جس کو دوبارہ ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عمران خان کی قیادت میں جس طریقے سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ایک دفعہ پھر تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پہ اکٹھی ہوئی ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، عدم اعتماد کے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب کو اس کرسی سے جو ہے وہ ہٹائیں گے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے بڑے بات کر چکے ہیں اور یہ ہم سب کی اکٹھی بات ہے۔ صرف بات اتنی سی کرنی ہے کہ 7 سال گزر گئے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ سنا دی جائے۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ تو دنوں میں منٹوں میں لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، فیصلہ کیے بغیر بھی ان کو سزا دیا جاتا ہے، اور پھر یعنی اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور اس طریقے سے ملک کو چلاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی جمہوریت ہے، کوئی سسٹم ہے۔ تو ہم آج جو کڑے ہیں تمام کے تمام سسٹم کو بچانے کے لیے کڑے ہیں۔ ہم اس لیے کہ عمران خان اور اس کے ٹولے نے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے یعنی یہ فارن فنڈنگ کیس کو ڈیل کر رہا ہے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا اتنا وقت لگنا یہ کسی اور مقدمے میں لگ سکتا ہے۔ تو ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ایک تو ہم یہاں حاضر ہوئے تھے کہ اس کیس کا احساس دلایا جائے الیکشن کمیشن کو، جو 7 سال سے پینڈنگ ہے ان کے سامنے، اور جس پہ آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا۔ دوسرا، آپ کے ذریعے باقی سب کو بھی یہ احساس دلوایا جائے کہ ایک شخص جو جوڈیشل سسٹم پہ گلہ کرتا ہے، جو اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، مگر جب اس کے خلاف کیس آتا ہے تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے کہ 7 سال تک معاملات زیر التوا رکھتا ہے، اور اس میں درجنوں کے حساب سے التوا کی درخواستیں داخل ہوتی ہیں اور پیشی پہ پیشی لی جاتی ہے۔ تو اس شخص کے کردار کا، عمل کا، قول کا، اس میں جو تضاد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ الیکشن کمیشن کو ہم اکٹھے ہو کے ریکویسٹ کریں، اگر کیس بنتا ہے، اگر جو اکبر ایس بابر نے کیس فائل کیا ہوا ہے بنتا ہے تو اس کو بلاؤ کر دیجیے، اور اگر نہیں بنتا تو یہ تلوار اس سے ہٹا لیجیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 15 تاریخ پہ ہیئرنگ ہے، 15 تاریخ کو کیا کرتا ہے یا 15 تاریخ کے بعد کیا کرتا ہے۔ اس کیس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں، پوری ہماری کمیونٹی کی نظریں ہیں، بلکہ عدالتوں کی بھی نظریں ہیں۔